اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، رب العالمین کا، رب کریم کا، ہم سب کے خالق و مالک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور آج جمعہ جیسے مبارک دن میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو جمعہ کے دن بھی مسجد آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ہم اگر آئے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس خالق کائنات پروردگار عالم کا ہے جس نے ہمیں مسجد آنے کی توفیق دی ہے۔ اب ہم دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے مسجد آنے کو، ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں تلاوتوں کو، ذکر و اذکار کو اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اور ہماری عبادتوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا۔ محترم حضرات، خطبے میں قرآن مجید کی سورہ اسراء کی پہلی آیت میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دے رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ کو بیان کیا ہے۔ اس معجزہ کو ہم اور آپ معراج کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تمام نبیوں رسولوں کو ان کے زمانے کے حالات کے حساب سے معجزہ عطا کیا ہے۔ ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزات دیے گئے، اور انہی معجزات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج بھی ہے۔ معجزہ کہتے ہی ہیں جو عام قانون سے بالا تر ہو، جو عام انسان کے بس کی بات نہ ہو۔ معجزہ کسی انسان کا کارنامہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کارنامہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کے ذریعے ظہور میں آتا ہے۔ تو یہ معجزہ ہے ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ معراج کے موضوع پر کچھ اہم اور ضروری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ معراج کا واقعہ جسمانی ہے یا روحانی بھی ہے، اس تعلق سے دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج
جسمانی روحانی حالت بیداری میں پیش آیا ہے۔ یعنی آپ نے خواب میں دیکھا ہو اور خواب میں معراج کیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جسم کے ساتھ حالت بیداری میں روح کے ساتھ آپ نے یہ سفر کیا ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن ایک اہم دلیل سے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس سفر کا اظہار کیا ہے اور معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے، اور اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ عبد کا استعمال کیا ہے۔ عبد کہتے ہی ہیں بندہ کو، یہ جسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ خواب میں روحانی طور پر معراج پر گئے ہوتے تو پھر اسرا بعبدہ کے بجائے اسرا بروح عبدہ آتا قرآن میں، کہ میں نے اپنے بندے کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کرایا، لیکن یہاں روح کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ بندہ کا تذکرہ ہے کہ اس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے یہ لفظ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج جسمانی طور پر ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ عبد کا استعمال کیا ہے اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کسی بھی انسان کے لیے یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا بندہ کہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ عبد کا استعمال کیا ہے۔ اس سورہ میں بھی استعمال ہوا ہے، اور سورہ کہف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سورہ فرقان میں اللہ نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں کئی جگہ لفظ عبد کا استعمال کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ عبدیت والے نبی بن کر رہنا چاہتے ہیں یا بادشاہت والے نبی بننا چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا مشورہ کے لیے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ تواضع اختیار کیجئے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عبدیت والا نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھائے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ میں بندہ ہوں، بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے بندہ ہونے کو پسند کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لفظ عبد استعمال اس لیے بھی کیا ہے تاکہ مسلمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ پر ایمان رکھنے والے لوگ اسی نقش قدم پر نہ چل پڑے جس پر نصارہ چل پڑے۔ جب عیسائیوں نے، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے خدا بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفر معراج کو، اسرا کو بیان کرتے وقت میں لفظ عبد کا استعمال کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ معراج کے سفر کی وجہ سے محمد خدا نہیں ہو جائیں گے، وہ بندے ہی رہیں گے۔ یہ بات کو سمجھانے کے لیے اور دل و دماغ میں بیٹھانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد کا استعمال کیا ہے۔ محترم حضرات،
میں پچھلے جمعہ مختصر طور پر آپ کے سامنے یہ بات رکھا تھا کہ معراج کا واقعہ برحق ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ معراج کے واقعہ کے تعلق سے قرآن میں آیت ہے اور تقریباً 40 پر 5 صحابہ کرام سے معراج کے واقعے کی روایت بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص معراج کے واقعے کو جھٹلاتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، تو وہ مومن اور مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ تو معراج کا واقعہ برحق ہے، لیکن ایک سوال جو باقی رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ اس تعلق سے مورخین کے یہاں، محدثین کے یہاں اور مفسرین کے یہاں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبوت ملنے کے بعد 5ویں سال میں معراج کا واقعہ پیش آیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 7 سال کے بعد پیش آیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10ویں سال میں پیش آیا، بعض لوگ کہتے ہیں 11ویں سال میں پیش آیا، بعض لوگ کہتے ہیں 12ویں سال میں پیش آیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت سے 6 مہینہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ سال کس سال پیش آیا اس میں بھی اختلاف ہے، اور پھر کس مہینے میں پیش آیا ہے، مہینوں کے تعلق سے بھی مختلف اقوال ہیں، اور پھر تاریخ کے سلسلے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ اب یہاں آپ کے دل و دماغ میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے، اور سوال برحق پیدا ہوگا اگر ہوتا ہے تو وہ یہ کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تو اس کی تاریخ، اس کے مہینے، اس کے سال کو محفوظ کیوں نہیں رکھے گئے؟ سوال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے، لیکن اس کا اتنا ہی آسان جواب بھی ہے کہ اس کے سال کو یا اس کے مہینے کو، اس کی تاریخ کو محفوظ نہ رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی کوئی فضیلت بیان نہیں کیا ہے، اس رات کی کوئی عبادت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ اور صحابہ کرام کی عادت اور صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ جس کی کوئی خاص فضیلت نہ ہو، جس کا کوئی خاص حکم نہ ہو، جس کا کوئی خاص مقام و مرتبہ نہ ہو، اس کو محفوظ نہیں رکھتے تھے۔ وہ عام راتوں، عام مہینوں، عام سالوں کی طرح سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے سفر معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس سلسلے میں مورخین کے یہاں اختلاف ہے۔ سفر معراج کا پس منظر بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ معراج کا واقعہ پیش آیا، اس کا پس منظر کیا ہے۔ میں مختصر طور پر 2-3 باتیں بتا کر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک بائیکاٹ کی زندگی گزارے، سوشل بائیکاٹ کیا مکہ والوں نے، اور شعب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ میں 3 سال تک رہے، اور اس دوران کھانے پینے کے لیے کافی تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ عورتوں کے بھوکے رہنے کی وجہ سے ان کے سینے کا دودھ آنا بند ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے بچے جب بھوک کی شدت کی وجہ سے روتے اور تڑپتے تھے تو مکے کے کافر اور مشرکین خوشیاں منایا کرتے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پیڑ پودے کے پتے کھانے پر مجبور ہوئے، اور اس طرح 3 سال بڑی تکلیف کی زندگی گزاری۔ اور اس 3 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شریک رہی، جو کسی زمانے میں مکے میں سب سے امیر ترین خاتون شمار کی جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ شوہر کا اچھا وقت ہو تو عام طور پر بیوی ساتھ دیتی ہے، لیکن جب برا وقت ہو تو کچھ ایسے بھی بے وفا غدار دھوکے باز ہوتے ہیں جو اس وقت میں شوہر کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن ایک نیک عورت اپنے شوہر کو کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتی ہے۔ اور بھلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ نیک کون ہو سکتی ہیں؟ انہوں نے وہ حق ادا کیا اور وہ 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہی۔
3 سال کے بعد جب وہ بائیکاٹ ختم ہوتا ہے تو چند ہی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیاوی سب سے بڑا سہارا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے. اور ابو طالب کو گزرے ابھی 3 دن ہوئے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. دنیاوی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ 2 سب سے بڑا سہارا تھا. یہ دونوں سہارے 2 سے 3 دن 4 دن میں ختم ہو گئے. اس کے بعد بنو ہاشم کا سردار ابو لہب بنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن مانا جاتا تھا. ابو لہب قبیلے کے سردار بننے کے بعد فوراً یہ فیصلہ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا گیا. جس طرح آج کسی کو ملک بدل کر دیا جاتا ہے، ملک سے نکال دیا جاتا ہے، اس زمانے میں کسی کو قبیلے سے نکال دینا یہ سب سے بڑی سزا ہوتی تھی. ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا. اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امید لے کر کے طائف والوں کے پاس گئے، لیکن طائف کے سرداروں نے اور طائف والوں نے جو برتاؤ کیا اور جو سلوک کیا ہم اور آپ جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی رسول آئے تمام نبیوں رسولوں کو تکلیف دی گئی، تمام نبیوں رسولوں پر ظلم و زیادتی ہوئے، لیکن ان میں سب سے زیادہ تکلیف مجھے دی گئی. اور مجھے بھی سب سے زیادہ تکلیف اس دن پہنچی جس دن میں نے طائف کے سرداروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی تکلیف کو کبھی بھول نہیں پائے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس مکہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غموں سے گھرے ہوئے تھے. ہر طرف تکلیف ہے، ہر طرف ظلم ہے، ہر طرف ستم ہے، ہر طرف غم ہے، ہر طرف ٹینشن ہے، ہر طرف الجھن ہے. اس غم، اس ٹینشن اور اس تکلیف کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پہ بلایا. کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی اپنے کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں، کسی اپنے کے لیے ہم ظلم سہتے ہیں، کسی اپنے کے لیے پریشانی کا ہم کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس تکلیف، پریشانی اور اس غم کے بعد اس اپنے کی طرف سے اگر محبت کا، قربت کا اظہار ہو جائے تو وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے، وہ غم ختم ہو جاتا ہے. چونکہ یہ سارے تکلیف، سارے ظلم و ستم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے سہا تھا، اللہ کے لیے برداشت کیا تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے غموں کو، سارے تکلیفوں کو، ساری پریشانیوں کو، سارے ظلم و ستم کو سہا، اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قربت دے کر، اپنے پاس بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سارے غموں کو، سارے تکلیفوں کو، ساری پریشانیوں کو اور سارے درد کو ختم کر دیا. اس پس منظر میں یہ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے. اس کا مختصر سفر کا واقعہ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچیری بہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ابو طالب کی بیٹی حضرت ام ہانی کے یہاں آرام کر رہے تھے. حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور آپ کو اٹھا کر جگا کر حرم شریف یعنی خانہ کعبہ کے پاس لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں لے جا کر آپ کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے اور آپ کے دل کو دھویا جاتا ہے اور آپ کو گویا کہ آسمانی سفر کے لیے تیار کیا جاتا ہے. آج بھی اگر کوئی فضا میں خلا میں جاتا ہے اور آسمان پر اوپر چاند پر جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے مکمل طور پر اس کو تیار کر کے، الگ سے لباس پہنا کر کے، اور اس کے بعد پورے آکسیجن وغیرہ کا انتظام کر کے اس کے بعد اس کو بھیجا جاتا ہے.
آدمی جیسے ہمارا نارمل کپڑا میں ایسے کسی کو نہیں بھیج دیا جاتا ہے، مکمل تیاری ہوتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس لے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے لیے مکمل طور پر تیار کیا، ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے۔ اس کے بعد سفر شروع ہوتا ہے براق پر۔ براق برق عربی میں کہتے ہیں بجلی کو، اسی سے براق ہے، چونکہ اس کی رفتار بجلی کی طرح تھی۔ اس کی نگاہ ہم اور آپ جتنی دور دیکھ سکتے ہیں، ہماری نگاہ کی انتہا جہاں تک ہو سکتی ہے، ایک قدم اس سواری کا اتنی دور تک پڑتا تھا۔ اس تیز رفتاری سے بڑھ کر کے دنیا میں آج تک کوئی تیز رفتار سواری پیدا نہ ہوئی ہے، نہ آئندہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے۔ مدینہ آنے کے بعد مدینے میں روک کر کے کہا یہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا گیا یہ یثرب ہے، یہاں آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے روانہ ہوئے، ایک جگہ اور روک کر کے کہا یہاں آپ نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہا یہ بیت اللحم ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے، ایک جگہ اور جا کر کے سواری رکتی ہے اور حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پھر آپ وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہا جاتا ہے یہ طور سینا ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی۔ اس طریقے سے کئی جگہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بیت المقدس پہنچتے ہیں، مسجد اقصی پہنچتے ہیں، جہاں پہلے سے تمام نبی موجود تھے، تمام انبیاء علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کرائی، اور ان کی امامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام نبیوں نے 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک پانی کا، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ کو اختیار کیا اور دودھ پیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب والے پیالے کو چنتے اور اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد پھر وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، آسمانی سفر۔ سفر معراج کے لیے 2 لفظ کا استعمال قرآن میں اور حدیث میں۔ قرآن میں اسرا کا استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے مکہ مدینہ سے لے کر مسجد اقصی، یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہاں سے جو سفر ہوا ہے آسمانی سفر، اس کے لیے لفظ معراج کا استعمال ہوا ہے۔ لفظ معراج مطلب اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں، اس وجہ سے اس سفر کے لیے لفظ معراج کا استعمال ہوا حدیث شریف میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آسمانی سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، پھر تیسرے پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ ہر آسمان پہ الگ الگ نبی سے ملاقات ہوتی ہے، سلام کلام ہوتا ہے، اور 7ویں آسمان پر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا جو ایک درخت ہے وہاں لے کر کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے آگے جانے کی اجازت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور بات چیت ہوتی ہے، اور تحفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں کئی جگہ کچھ لوگوں کو عذاب میں مبتلا دکھایا گیا، کچھ مناظر دکھائے گئے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر سے ہوا جس کے ناخن بہت بڑے بڑے تھے اور تانبے کے تھے. وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے. میں نے دیکھ کر کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے. معراج کا واقعہ ہم ہر سال سنتے ہیں. شب معراج کے نام سے ہم پروگرام کراتے ہیں اور لمبی چوڑی تقریر ہوتی ہے اور پھر شب معراج کے موقع سے الگ الگ عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن معراج کا جو پیغام ہے وہ پیغام ہم لینے، وہ سبق پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمارا دھیان اس طرف کیوں نہیں جاتا کہ معراج کے موقع سے جن لوگوں کو عذاب میں مبتلا دکھایا گیا، سزا میں مبتلا دکھایا گیا، آخر کس گناہ کی وجہ سے، کس غلطی کی وجہ سے، کس جرم کی وجہ سے ان کو وہ سزا مل رہی تھی؟ کیا ہم آج اس دنیا میں اس گناہ سے اور اس جرم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہم کو صرف تقریر سننے سے مطلب ہوتا ہے، بیان سننے سے مطلب ہوتا ہے. اس موقع سے ایسی ایسی باتیں بھی بیان کرنے والے لوگ ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. معراج کے واقعے کے تعلق سے بہت ساری من گھڑت باتیں ہمارے سماج میں، معاشرے میں پائی جا رہی ہیں. لوگ بیان کر رہے ہیں اس کو، اس کے وجہ سے جو عوام بولی بھالی پبلک ہے اس کو صحیح غلط سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو بیان تو ہم سن لیتے لیکن جو سبق لینے کی ضرورت ہے وہ نہیں لیتے. تو سب سے پہلی بات اس واقعے میں آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو سزا دی جا رہی تھی، اور سزا کیوں مل رہی تھی؟ کہ وہ دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے. آئیے ہم وعدہ کریں کہ آج کے بعد سے انشاءاللہ ہم کبھی کسی کی غیبت نہیں کریں گے. غیبت کو کہا گیا الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا سے زیادہ سخت گناہ غیبت ہے. پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، اشراق پڑھنے والا، اوابین پڑھنے والا، حج کرنے والا، بڑی سے بڑی عبادتیں کرنے والا، دیکھے تو غیبت میں مبتلا رہتا ہے. دوسرے کی جب دیکھو تب برائی کرتے رہتا ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے پڑھا کہ غیبت حرام ہے، میں نے اپنی زندگی میں پھر کبھی کسی کی غیبت نہیں کیا. آئیے ہم بھی وعدہ کریں کہ اس بار معراج کے موقع سے، سفر معراج کے واقعہ سننے کے بعد ہمارے اندر کچھ تبدیلی آئے، کچھ بدلاؤ آئے، ہمارے اندر چینجنگ آئے. صرف تقریر سن لینے، بیان سن لینے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کے پیغام کو اور اس کے سبق کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع سے کچھ ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کا پیٹ اتنا بڑا تھا جتنا بڑا گھر ہوتا ہے دنیا میں رہنے کے لیے، اور اس میں سانپ اور کیڑے مکوڑے بڑے بڑے تھے. جو سانپ باہر سے دکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں وہ بڑا سا سانپ بیٹھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں. آج کتنے مسلمان ہیں؟ سود حرام ہے، قرآن کہتا ہے. سود حرام ہے، ہمارا دین اسلام کہتا ہے. سود حرام ہے، ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو صرف سودی کاروبار میں ہی لگے، وہی ان کی تجارت ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد کچھ لوگوں کو دکھایا گیا جن کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، اور وہ سر کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہو جاتا، پھر دوبارہ کچلا جاتا اور پھر ویسے ہی ہو جاتا. سر کچلنے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف وہ آدمی بار بار محسوس کر رہا ہے اور بار بار اس کو وہ سزا دی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں کاہلی اور سستی کیا کرتے تھے. ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. کاہلی اور سستی کرنے والے کو وہ سزا دی جا رہی ہے.
اور ہمارا مسلم معاشرہ یا مسلم قوم تو آج نماز ہی نہیں پڑھ رہی ہے، ان کو کیسی سزا ملے گی؟ ذرا تصور کیجئے اور سوچئے۔ آج کی رات میں 12 رکعت پڑھ لیے تو یہ ثواب ملتا، 8 رکعت پڑھ لیے تو یہ ثواب ملتا، اتنا کل پڑھ کے نماز پڑھے تو یہ اجر مل جاتا۔ یہ لوگ پورے سال کیوں نہیں آتے مسجد؟ اور اس طرح کی نماز جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فضیلت ہی بیان نہیں کیا، وہ بالکل جھوٹی ہے، من گھڑت باتیں ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے پوری مسجد آج جمع ہو جائے گی، بھیڑ ہو جائے گی مسجد میں۔ فرض نماز پڑھتے نہیں اور اس طرح کی نمازوں کے لیے ہماری مسجد بھر جاتی ہے۔ آج کے مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ اللہ ہمیں دین کا صحیح علم عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ابھی دیکھا ایک ویڈیو میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے، بہت مشہور بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ شب معراج میں اگر کوئی شخص 12 رکعات نماز پڑھ لے، ہر رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد قل پڑھے اور ایک ہی سلام یعنی ایک ہی ساتھ 12 رکعات، پہلی بار سنے ہم بھی، اب تک سنے تھے یا تو 2 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے، وہ کہہ رہے ایک ہی بار میں 12 رکعت، یعنی ایک بار شروع کرتے تو 12 رکعت پڑھنے کے بعد ہی السلام علیکم وعلیکم السلام بولنا ہے، 12 رکعت پڑھ لے، اس کے بعد وہ جو دعا مانگے دعا قبول ہوگی۔ کہاں سے آ گئی بھائی یہ حدیث؟ کہاں سے آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے قبولیت کا جو طریقہ بتایا اس میں تو یہ کہیں دور دور تک نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث کی کتاب میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن اس طرح کے لوگ آج آپ کو دکھیں گے۔ اللہ ہمیں دین کا صحیح علم عطا فرمائے۔ اس کے بعد گزر ہوا کچھ ایسے لوگوں پر سے جن کے شرمگاہوں پر چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، یعنی پھٹے ہوئے کپڑے، وہ اپنے شرمگاہ کو پھٹے ہوئے کپڑے سے کسی طرح ڈھانکے ہوئے تھے اور اونٹ اور بیل کی طرح وہ چل رہے تھے اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے، زقوم کا درخت کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے، مال کو سینت سینت کر کے بینک میں جمع کر کے گن گن کے رکھا کرتے تھے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ آج کتنے مسلمان ہیں، ہمارا آپ زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو ہمارا زکوٰۃ دینے کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ مسجد میں کوئی چندہ کرنے کے لیے آیا، اس کو 100 دے دیا، اس کو 100 دے دیا، اس کو 50 دے دیا، اس کو 500 دے دیا، کوئی حساب ہی نہیں رہتا، ہم کتنا دیے اس سال وہ ہم کو معلوم نہیں رہتا ہے۔ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے سال میں ایک مرتبہ ہمارے پاس کتنا مال ہے اس کا حساب کر کے پھر اس میں کتنی زکوٰۃ نکلے گی اس کا حساب کر کے اس کے بعد زکوٰۃ کی نیت کر کے جب تک ہم نہیں دیں گے تب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں پر سے گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں اچھا گوشت بھی تھا اور ایک ہانڈی میں سڑا ہوا بدبودار گوشت تھا، تو وہ لوگ اچھے گوشت کو چھوڑ کر جو سڑے ہوئے بدبودار گوشت تھا وہ گوشت کھا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اچھی چیز کو چھوڑ کر، اچھا گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مرد ہیں جن کے پاس اپنی بیوی تھی، حلال اور طیب بیوی، لیکن اس کے باوجود یہ فاحشہ اور زانیہ کے ساتھ میں رات گزارتا تھا۔ یہ وہ عورت ہے جس کے پاس اس کا شوہر تھا لیکن اس کے باوجود وہ اپنی خواہشات غیر مردوں سے پوری کیا کرتی تھی، اس کی وجہ سے اس کو وہ سزا دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ مختلف سزا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفتار لوگوں کو، عذاب میں مبتلا لوگوں کو دکھایا، یہ اس لیے تاکہ نبی جا کر اپنی قوم کو، اپنی امت کو بتائیں اور نبی کی امت ان گناہوں سے بچے۔ آج اگر معراج کے واقعے سے سب سے بڑا سبق لینے کی ضرورت ہے تو وہ یہی ہے کہ ان گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہماری آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ معراج کے موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 3 تحفے دیے، یاد رکھیے۔ ہمارے گھر کوئی ہمارا خاص مہمان آ جاتا ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کو کچھ تحفے میں دیں، تحفہ دینا چاہیے، ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آقا نے فرمایا تحفہ دو، تحفہ لو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، رشتے مضبوط ہوتے ہیں، تو تحفہ لینے دینے کا مزاج ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس موقع سے کتنے تحفے دیے؟
3 تحفے دیے، یاد رکھیے، بیان ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ باتیں یاد رکھیے، زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور سنیے عمل کی نیت سے، انشاءاللہ اللہ آپ کو عمل کرنے کا اجر و ثواب دے گا۔ تو 3 باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ ہمارا آپ جانتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے رہے، آتے رہے اللہ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، تو آخر میں 5 رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ یہ بات یاد رکھیں کہ میرا جو حکم ہے فریضے میں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، آپ کی امت یہ 5 پڑھے تو ہم 50 وقت نمازوں کے ثواب دیں گے۔ آج اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کو 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص کوئی ایک نیکی لے کر آتا ہے اس کو اس کا 10 گنا ملتا ہے۔ تو 5 کا 10 گنا کتنا ہوا؟ 50 ہوا۔ تو 50 وقت کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو نماز تحفے میں ملی۔ دوسری بات، دوسرا جو تحفہ ہے وہ یہ، سورہ بقرہ کے اخیر کی 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر اخیر تک کی یہ دونوں آیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ یہ بھی تحفہ ہے۔ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد یہ 2 آیت پڑھ کر کے سوتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ تہجد پڑھنے والے کو ملتے ہیں۔ بہت اجر و ثواب کا وعدہ ہے اس 2 آیت کے پڑھنے پر۔ تیسرا جو انعام تحفہ ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ قانون اور اصول ضابطہ بنا دیتا ہوں کہ آپ کی امت کے تمام لوگوں کی میں مغفرت کروں گا سوائے ان کے جو شرک کریں گے، یعنی شرک میں مبتلا لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہگار ہیں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو گناہ کی وجہ سے سزا بھگتنا پڑے، لیکن وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ ان کو سزا ملنے کے بعد بالآخر اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔